وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ برادر اسلام، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بھائیوں بہنوں، الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی چند آیتیں میں نے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ آج سے میں آپ کو سورہ یوسف کی تفسیر اردو میں سناؤں گا، ساتھ ہی ساتھ ان کی کہانی اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ قرآن کو آپ سیکھیں گے، قرآن کو ہمارے طرف سے ہم اس طریقے سے ترجمہ کریں گے، سمجھائیں گے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ اس کو سنیے، ہمارا قرآن یہ سنیے اور دوسروں کو سنائیے، پہنچائیے۔ جیسے کہ حدیث بخاری شریف میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے، انہوں نے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہی شخص ہے، اچھا وہی شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کتنی اچھی حدیث ہے، کیوں نہیں ہم سیکھے اور کیوں نہ سکھائے؟ تو آپ آئیے، سنیے اور سمجھائیے، اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی ہم اس طریقے سے ہم آپ کو بتلائیں گے کہ عربی بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ کنٹینیوسلی لگاتار مسلسل یعنی نان اسٹاپ کر کے اب ہمارا یہ سنیں گے، کبھی قرآن کبھی حدیث، انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ عربی پر یعنی عبور حاصل کریں گے، آپ کو عربی سمجھ میں آ جائے گا۔ انشاءاللہ میں اپنا شروع کرنے والا ہوں۔ ہر طرح کی حدیث بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ سورہ یوسف ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے۔ تو ان کے معنی جیسے کہ قرآن میں سب سے پہلے سورہ بقرہ میں ہے الف لام میم، الف لام را حام میم، کہیں حام میم کہیں کاف ہا یا عین صاد، کہیں یاسین ہے، کہیں قاف ہے، کہیں نون ہے۔ تو ان کے معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، یہ حکمت اللہ کے پاس ہے، ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ دوری کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر قریب کے معنی میں کہیے، یہ آیات کا معنی ہوتا ہے آیات، جیسے کہ قرآن کی آیت، کبھی کبھی اس کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ روشن کتاب کی، کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں، کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ آیت ورس نمبر 1 ہو گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 2، انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں، قرآن عربیہ، انزلنا ینزل باب افعال سے ہے، جس کا معنی ہے اتارنا، نازل کرنا۔ قرآن میں کہیں آتا ہے انزل ینزل باب افعال سے، کہیں نزل ینزل، انا نحن نزلنا القرآن، قرآن میں آتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، ہم نے نازل کیا ہے اس کو، اس قرآن کو، اور قرآن کا معنی ہوتا ہے قرأ یقرأ قرآنا، پڑھنا، یہ مصدر ہے عربی زبان میں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں، کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو۔ کیونکہ جب یہ قرآن نازل ہوا، جب یہ کتاب اتاری گئی، تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان اور قوم کی زبان عربی تھی، عرب میں یہ نازل ہوئی یہ کتاب، اسی لیے عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔
اس کے بعد تعقلون، یہ عقل سے ہے تاکہ تم عقل رکھو، سمجھو. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. نحن یہ جیسے کہ انا نحن، یہ ضمیر ہو گیا، ضمیر منفصل. نحن نقص، تو قص یقص یہ فعل مضارع ہے. اس کے بعد باب ذرا باب نصر عنصر سے ہے. ہم بیان کرتے ہیں آپ کو یا آپ کے اوپر احسن القصص، بہترین بیان، بہت اچھا قصہ، اچھی کہانی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. بما، جو ہم نے اوحینا وحی کیا، یہ آپ کے پاس یہ قرآن. یہ تو ہوگی اس کا معنی. تو احسن القصص، دیکھیے قرآن میں اس طریقے سے کہیں بھی نہیں ہے کہ بہترین نہایت اچھا قصہ ہم آپ کو سنائیں گے یا محمد تم سنو، یہ قرآن میں ہے تو انشاءاللہ آپ سنیے. تو یہ تو ہو گیا اوحینا، جو ہم نے وحی کے ذریعے اس قرآن کو آپ کے پاس بھیجا ہے. اور وحیون، ایک تو وحی کا ہوتا ہے یعنی جبرائیل کے تھرو بھیجنا ہے. جبرائیل کے ذریعہ جو اللہ رب العزت جبرائیل کو بھیجتے ہیں، رسول تک پہنچاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں وحی. کو بھی الہام، الہام کا معنی ہوتا ہے کان میں وہ بات کو پہنچا دینا، یہ الہام ہو گیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے کہ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے محمد السلام تم اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے، یعنی تم کو معلوم تھا. یوسف السلام کی کہانی، یعنی ان کی حقیقت، جو زلیخا ان کے لیے عاشق ہو گئی تھی، پاگل ہو گئی تھی، دیوانہ ہو گئی تھی، اور اس کی تفصیل کیا ہے، اس کا واقعہ کیا ہے تم کو معلوم نہیں، تو میں تم کو سنانے جا رہا ہوں. اس کے بعد یہ آیت کس طریقے سے اتری، یہ سورہ کیسے اتری. آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں نے اپنے یہودی کے عالم نے اپنے یہودیوں سے کہا کہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ قرآن میں جو ایک نبی ہے ان کا قصہ وہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے. تب جا کے یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ. اذ قال یوسف لابیہ، جبکہ یوسف السلام نے کہا تھا. تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف السلام بہت بڑے نبی تھے ماشاءاللہ، اور بہت خوبصورت تھے. مسلم شریف میں آتا ہے کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی، شطر الحسن یا الشطر الحسن، دنیا کی آدھی خوبصورتی ان کو ملی تھی، اور باقی ہم مسلمانوں کو یا ہم لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو باقی خوبصورتی ملی تھی، لیکن آدھی خوبصورتی ان کو ملی تھی. جیسے کہ معراج میں جب وہ تیسرے یا چوتھے آسمان پہ ان کو معراج کرایا گیا، تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ میں نے یوسف السلام سے ملاقات کیا، میں نے ان کو دیکھا کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی ان کو ملی، بہت زیادہ خوبصورت تھی، بہت زیادہ. یہی وجہ ہے کہ زلیخا ان کے لیے پاگل ہو گئے تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اذ قالا، جبکہ، اور یہ یاد رکھے کہ قرآن میں کہیں بھی آتا ہے اذ و اذ. آئے محمد تم یاد کرو، آئے محمد تم یاد کرو اس وقت کی بات کو جبکہ یوسف نے کہا تھا. آئے محمد تم یاد کرو اس وقت کی بات کو جب فلاں نے کہا تھا. تو یہ رسول کریم اسلام کو یاد دلانے کے لیے رب العزت یہ کہتے ہیں اذ. جبکہ یوسف نے کہا تھا لابیہ، اپنے ابا سے. اپنے ابا کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، اصل انہوں نے خواب میں دیکھا، یا اباتی، آئے ابا جان، یا اباتی، آئے ابا جان، انی رأیت، بے شک، تحقیق. انا کے بعد کبھی انا ہوا آتا ہے یا انا نے بھی آتا ہے، تو انا نے کبھی انی. تو تحقیق کے میں نے، بے شک میں نے، رأیت دیکھا ہے، بے شک میں نے دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، 11 کوكباً، 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند. تو 11 ستارے، سورج اور چاند، میں نے ان کو دیکھا خواب میں. رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا، ہم کی ضمیر 11 ستارے کی طرف ہے اور سورج چاند کی طرف ہے. میں نے ان کو دیکھا کہ لی ساجدین، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. عجیب بات ہے، یہ خواب میں دیکھا. جب انہوں نے اپنے باپ سے یہ خواب بیان کیا تو ابا جان فوراً سمجھ گئے، کیونکہ وہ بھی نبی تھے، یعقوب علیہ السلام وہ نبی تھے. فوراً سمجھ گئے کہ آئے پیارے بیٹے یوسف، سنو، یہ خبردار، یہ خواب جو ہے اپنے آگے آ رہا ہے. تو انہوں نے تو یہ بتلایا، یوسف السلام نے اپنے ابا کو بتلایا کہ ابا جان میں نے یہ خواب میں دیکھا. قال یا بنیا، تو یعقوب السلام نے کہا یا بنیا، آئے میرے پیارے بیٹے.
آئے میرے بیٹے، آئے بیٹا، لا تقصص رؤیا کا، اپنا خواب، اس کا ذکر، اس کا بیان اپنے بھائیوں سے مت کرو. لا تقصص، مت بیان کرو. قصہ یقص کا معنی قصہ سنانا یا بیان کرنا، کوئی بھی چیز بیان کرنا. بیان مت کرو اپنا خواب علی اخواتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھائیوں پر. یہ جو تم نے خواب میں دیکھا ہے، خبردار ان کو بتلانے کا نہیں. وہ سمجھ جائیں گے تمہارا جو خواب ہے، وہ خود وہ سمجھ جائیں گے. اس کے بعد یہ ہوگا تم سے وہ دشمنی کریں گے یا مار ڈالیں گے. تو اس کو چھپا کے رکھو، اپنے آپ چھپا کے رکھو. خبردار ان کو مت بولو. ان کو معلوم ہو گیا یعقوب علیہ السلام کو فوراً. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. اخوا، اخن کی جمع ہے، ان کے بھائی. تو وہ ان کے ٹوٹل بھائی 11 تھے. ایک تو ان کے اندر، ان میں ایک بنیامین تھے. بنیامین اور حضرت یعقوب علیہ السلام ایک ماں سے تھے، جو راحل یا رائل کے نام سے ہے. تو بہرحال تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب ان کو بتلانے کا نہیں، اس لیے کہ بتلاؤ گے فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تمہارے لیے وہ مکر بازی کریں گے، دشمنی کریں گے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. چلیے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی شیطان پھسلائے گا. تو شیطان، اور یہ تو فطری چیز ہے، جیسے کہ حابل قابل کا ذکر ہے آپ کو، تو آپ کو معلوم ہوگا. بہرحال تو یعقوب علیہ السلام نے تو بتلا دیا، یا اور اس اسلام تو بتلائے بھی نہیں. آگے چلتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. یوسف اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح یعنی اپنا یعقوب علیہ السلام یوسف کو سمجھاتے ہیں کہ سنو، وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے، يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تمہارا رب تم کو چن لے گا. دیکھیے یعقوب علیہ السلام ان کو چپکے سے سمجھا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت تم کو نبی بنائیں گے، تم کو چن لیں گے. اجتبا، اس کا معنی ہوتا ہے سلیکٹ کرنا، جیسے کہ مصطفیٰ، اصطفیٰ، اسی کے باہم معنی ہے کہ اسی طریقے سے وہ آپ کو چن لیں گے، یعنی نبی بنائیں گے. وَيُعَلِّمُكَ، اور آپ کو سکھائیں گے. یعقوب سمجھا رہے ہیں کہ وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ تم کو یا آپ کو سکھائیں گے. وَيُعَلِّمُكَ، اور سکھائیں گے، من تأویل احادیث، خواب کی تعبیر. احادیث کا معنی ہوتا ہے حدیث، باتیں، لیکن یہاں پر خواب، تعبیر، تعبیر. تو اس کا معنی ہو گیا کہ خدا تمہیں یعنی خواب کی تعبیر سکھائے گا. تم بڑے ہو جاؤ گے انشاءاللہ، نبی بنو گے اور خواب کی تعبیر بتلاؤ گے. اس کے بعد وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ رب العزت پوری کرے گا. اتم یتم، یہ فعل مضارع ہے باب افعال سے. اتم، نعمت، یہ تو ہو گیا فعل، یعنی یہ مضاف مل کے یہ مفعول ہو جائے گا. وہ یتم، یعنی اللہ رب العزت پوری کرے گا اپنی نعمت، نعمتہ، اللہ رب العزت اپنی نعمت پوری کرے گا علیہ کا، تمہارے اوپر. یعنی کہ تم کو ایک اچھا نبی بنا، اور ہر قسم کی نعمت تمہارے اوپر ڈالیں گے، ہر قسم کی اچھائی، بھلائی، یعنی کیا بولتے ہیں، صفت تم کو دیں گے. وعلی آل یعقوب، یعنی اور پورے آل یعقوب، یعنی تمہارے خاندان کے اوپر بھی. آل یعقوب یعنی یوسف ابراہیم علیہ السلام سے لے کے جو ہمارے آبا و اجداد ہے، ان سے لے کے پورے یعقوب کے خاندان پر بھی تمہارے رب نعمت عطا فرمائیں گے. یہ تو ہو گیا. کما، جس طریقے سے، اتمہ، انہوں نے یہ پوری نعمت عطا کی، یعنی اللہ رب العزت نے آلریڈی جس طریقے سے انہوں نے یہ نعمت پوری دے دیا ہے علی ابوائی کا، تمہارے آبا و اجداد. وہ کون ہے؟ ابراہیم. تو یوسف علیہ السلام کے باپ کا نام ہوں گے یعقوب.
याकूब के बाप का नाम हो गया इसहाक अलैहिस्सलाम, सब के सब नबी थे। इसहाक के बाप का नाम हो गया इब्राहिम। तो याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पूरी पूरी नियामत अता फरमाया अला अबवाई का, तुम्हारे आबा व अजदाद पर। वो कौन है? आगे आ रहा है, मिन कब्ल, इससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक। तो उनके ऊपर जिस तरीके से ये नेमत अता फरमाए, उसी तरीके से तुम पर भी और तुम्हारे पूरे फैमिली पर, यानी ट्राइब पर, ख़ानदान के ऊपर रब्बुल इज़्ज़त नेमत अता फरमाएंगे। इन्न रब्बक, बेशक तुम्हारा रब, इन्न रब्बक अलीमुन हकीम, इसमें कोई शक नहीं, तुम्हारा रब जानने वाला है। इन्न रब्बक अलीम, बहुत जानने वाला है और बहुत हिकमत वाला है। तो आगे चलते हैं। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन सॉरी। तो अब आगे आइए। बेशक यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामला में, हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के किस्सा में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। ये तो हो गया इसका तर्जमा। लक़द तहक़ीक़ के, काना था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामला में और उनके भाइयों के मामला में क्या आयत निशानियाँ। तो ये कानास के बाद आ रहा है, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के मामला में पूछने वालों के लिए बहुत पुस्तस थी, सवाल करने वालों के लिए बहुत सवालात थे। यानी बहुत लोग पूछ रहे थे कि वाकई क्या बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके अंदर क्या दुश्मनी है और क्या बात है। तो वही कह रहा है कि लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, तहक़ीक़ के यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के किस्से में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। इंशाअल्लाह मैं आगे इंशाअल्लाह आप लोगों को इसकी और क्या बोलते हैं, अपना आयत नंबर 8 से इंशाअल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगा अच्छी तरीक़े से इंशाअल्लाह, मुताला करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को और तमाम मुसलमान को कुरान पढ़ने और पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ख़ास करके कुरान के ऊपर और सही हदीस, जैसे कि बुखारी है, कुरान और सियासत्ता जो है सबसे पहले बुखारी, उसके बाद मुस्लिम। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।